اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے یہ بڑا مضبوط عقیدہ ہے. میں کہتا ہوں میں بڑا تنگ بھی ہوں ان سے, سنیوں سے. میں کھلا آدمی ہوں, میں کوئی ڈرتا نہیں ہوں کسی سے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ ہے, اللہ کے ہاتھ ہے, کوئی نہیں مار سکتا. جب اس کا حکم ہوگا تو مریں گے, ہے جی. تو اس لیے ڈر کوئی نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ مجھے ان سے گلہ بھی بڑا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسلک کی ترجمانی کی جائے تو ہماری ساری ان باتوں کو مان لیا جائے جن کا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے, اور ہم نے اپنی طرف سے گھڑ کر اس کو دین میں شامل کر لیا ہے. ان کو بھی مانو تب سنی ہو, یہ میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے, چاہے بریلوی حضرات تنگ ہوں, چاہے کوئی بھی تنگ ہو. کئی لوگ کہتے ہیں جناب تم اپنا مذہب بتاؤ کہ تم بریلوی ہو, دیوبندی ہو, شیعہ ہو, اہل قرآن ہو, تبلیغی ہو, کیا بلا ہو. بھائی کبھی بریلویوں کی تعریف کرتے ہو, کبھی ان کو دھر لیتے ہو, کبھی دیوبندیوں کی تعریف کرتے ہو, کبھی ان کو دھر لیتے ہو, کبھی شیعہ کی تعریف کرتے ہو, کبھی ان کو دھر لیتے ہو. تم یہ چکر کیا ہے, تم ہو کیا؟ ہے جی, آج میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا ہوں. دیکھیں صاحب, یہ ان کا سوال بجا ہے کہ یہ سارے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں, اور کبھی جو بہت خوش ہوئے ہوتے ہیں وہ دیوبندی بھی کہتے ہیں یار یہ تو ہمارا آدمی ہے, یہ دیوبندی ہے. وہ دوسرا خطاب سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں تن کے رکھ چھوڑیا سسا. بریلوی کہتے ہیں جناب یہ ہمارا ہے, تو دوسرا خطاب سنتے ہیں اس میں کوئی ان کی بات ہوتی ہے, ان کو دھر لیتا ہوں, وہ کہتے ہیں یہ گیا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ہمارا تو نہیں ہے. شیعہ کہتے ہیں اہل بیت کی تعریف اس سے بڑھ کر کسی نے کی نہیں, کبھی ان کو بھی کوئی چٹکی لگا دی, وہ کہتے ہیں یار ہمیں بھی ہماری خبر بھی لے گیا. اہل قرآن, تبلیغی, اہل حدیث تعریف بھی کرتا ہوں, مذمت بھی کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ چیز کیا ہے, یہ ان کی معجون مرکب کیا ہے, حدود اربع ان کے کیا ہے. تو میں گزارش کروں, بات یہ ہے کہ میرا کوئی ذاتی مذہب نہیں ہے, نہ آپ کا کوئی ذاتی مذہب ہونا چاہیے. ہمارا مذہب, ہمارا عقیدہ, ہمارا مذہب, ہمارا مسلک, ہمارا نظریہ, ہمارا اندیہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید میں آیا ہے, یا جناب محمد الرسول اللہ سے جو عقیدہ, جو طریقہ ثابت ہے وہ آپ کا اور میرا عقیدہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ مسلمان کی تعریف ہے. تو ہر یاد رکھیے کہ ہر مذہب میں, ہر مسلک میں افراط و تفریط ہے, یا کوئی کسی بات میں گھٹ جاتا ہے, بہت دالیوں لے ونن تے بعض جگہ وہ اتنی شدت کرتے ہیں کہ حد سے بڑھ جاتے ہیں. میانہ روی, حضور نے فرمایا خیر الامور اوسطھا, یہ آپ کا ایسا جملہ ہے کہ پوری کائنات کے ہر چیز پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. پوری کائنات, ہر عمل, ہر نظریہ, ہر نقطہ, یہ سرکار مدینہ کا وہ ارشاد ہے. وہ کسی نے کہا نا کہ عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی بہل جائے, عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی بہل جائے, اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے. ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اعتدال, درمیانہ روی. تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کا کو اللہ نے علماء عصر میں امتیاز کیوں عطا فرمایا, دیوبندیوں نے کیوں ان کو مانا, شیعہ نے کیوں مانا. رد مرزائیت میں جب میرے دادا وہاں تشریف لے گئے تو سب نے مسلمہ طور پر آپ کو مقتدا اپنا کیوں مانا. آج کون سا پیر ہے پاکستان میں کہ جس کو تمام مسالک کے علماء اور مشائخ اکٹھے ہو کر اپنا پیشوا مانے؟ کوئی ہے آپ کے سامنے آیا؟ نہیں آیا, اس لیے کہ وہ خود معتدل نہیں ہے, وہ پارٹی کا بن گیا ہے, پارٹی کا ہو کر رہ گیا ہے.
اس نے کہا ہے کہ میں نے اگر میں شیعہ ہوں تو میں نے شیعہ کی حمایت کرنی ہے، چاہے شیعہ غلط ہے میں نے شیعہ کو ثابت کرنا ہے، دیوبندی ہے تو اس نے کہا میں نے دیوبندیوں کو ثابت کرنا ہے چاہے وہ غلط ہی کریں، بریلوی ہیں ان کو میں نے ثابت کرنا ہے چاہے غلط ہی کہیں، میں نے ان کی تائید کرنی ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب میں یہ خوبی تھی کہ اللہ نے ان کو علم وافر کے ساتھ عقل سلیم بھی عطا کی تھی، اور وہ میانہ روی اور اعتدال حضور کے اس ارشاد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ خیر الامور اوسطھا، کہ ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرو۔ اور آپ دیکھیں فرقہ واریت کا عفریت اور جن اور بدعت اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ شوگر کوٹڈ کر کے ہر مسلمان نے جو ہے نا وہ استعمال کر لی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر کبھی اس آیت پہ کسی نے نہیں عمل کرنا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس سے سخت آیت جو اپنے منج پہ ہم نے لکھی ہوئی ہے، إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، انما امرهم الى اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے کرتوت کیے۔ کتنی سخت آیت ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 159۔ اس پہ کسی نے عمل نہیں کرنا۔ آج تک آپ نے یہ تو سنا ہوگا جشن دیوبند کانفرنس، سنی ہے نا، عظمت اہل حدیث کانفرنس، 100 سالہ جشن اعلی حضرت، سنے؟ آج تک آپ نے کبھی سنی ہے مسلمان کانفرنس یا مسلم کانفرنس؟ نہیں، کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان چیزوں کو فخریہ کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ہمارا نام رکھا تھا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اس قرآن سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام نے رکھا، اللہ نے اس قرآن میں انڈورس کر۔ آپ کسی کو جا کے نا میں مسلم ہوں ایسے دیکھنا شروع ہو جائے گا، میں کافر ہوں۔ آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں جا کے نا میں بریلوی ہوں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، آپ کہیں دیوبندی ہوں، تھوڑا سا منہ چڑھائے گا لیکن کہے گا ہاں دیوبندی بھی ایک فرقہ ہے، وہ فلاں جگہ ان کی مسجد ہے، اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اگر اہل حدیث ہے تو آپ اس مسجد میں چلے جائیں، لیکن اگر آپ جا کے کہہ دیں خدا نہ خواستہ کہ میں مسلم ہوں، مسلمان ہوں، تو اس کے چہرے کا رنگ فق ہو جائے گا، وہ سمجھے گا آپ نے اس کو گالی دے دی ہے۔ اس سے بڑی کیا لعنت پڑ سکتی تھی کہ مسلم نام سے آپ چڑھ جائیں، جو ہمارا فخر تھا۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ تو حنیفہ تھے، سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو جانے والے، وہ مشرک نہیں تھے اور مسلم تھے، سر تسلیم خم کرنے والے۔ یہ آج ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے۔ ہم جب لوگوں کو بتاتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ہم ان کو پھکی دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا نا، الٹیمیٹلی یہودیوں کے خلاف جب مسلمان قتال کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا تو وہ پتھر بھی بول کے کہے گا ایھا المسلم، اے مسلم میرے پیچھے یہودی اسے قتل کرتے ہیں، سوائے ایک درخت کے غرقت جو یہودیوں کو پناہ دے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے، جس کی کاشت انہوں نے بہت زیادہ کی ہوئی ہے۔ میرا یوٹیوب پہ غرقت کے اوپر ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو پتھر کے پیچھے سے یہ آواز آ جائے اے مسلم، تو ہو سکتا ہے یہ کہ پیچھے کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیو ہی چل پڑی ہے، انہوں نے تو مڑ کے بھی نہیں دیکھنا جب تک انہیں یہ نہ کہا جائے کہ اے بریلوی، اے دیوبندی، اے اہل حدیث۔ تو چڑھتے ہیں مسلم نام سے، آج اگر چڑھ رہے ہیں تو اسی وقت بھی چڑھیں گے۔ قرآن و سنت کی ٹرم تو مسلم اور مومن ہی ہے، باقی آپ کی بنائی ہوئی ہے۔